مجھے اس دن ایک صاحب نے ایک خط دیا مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو میں 7 حجوں کا ثواب بخشتا ہوں، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے مرشد ہیں، یہ 7 حج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس خط کی وضاحت میں لکھا ہوا تھا، میں نے زندگی میں 7 بار اپنے والدین کو اس نظر سے دیکھا کہ مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ میں نے ایسے نظر سے دیکھا اور پھر اس نظر میں ڈوب گیا، پھر دیکھا پھر ڈوب گیا، پھر دیکھا پھر ڈوب گیا۔ میں نے 7 نظروں سے دیکھا تھا، اور میرا یقین ہے وہ 7 مقبول حج ہیں۔ یہ 7 مقبول حج میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دعوت تھی، دونوں شہزادے مہمانوں کو کھانا کھلا رہے تھے، دونوں شہزادے، جاننے والے بھی انجان بھی۔ کچھ بدو ایسے آئے، دیہاتی آئے۔ ایک بابا جی بیٹھے تھے، 7 جو کی روٹی سوکھی کھا کے پانی سے کھا رہے تھے۔ وہ کھانا کھا کے نا، ہمارے بعض لوگوں کا مزاج ہے کھانا کھا کے یا منہ میں تنکا لے کے بیٹھ گیا یا سگریٹ کو، بعد میں ایسے باتیں گپ شپ۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے پوچھا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ کہنے لگے جنہوں نے دعوت کی تھی وہ نظر نہیں آئے، وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگے وہ بھی یہی ہیں۔ کہنے لگے نظر نہیں آئے۔ ان سے باتیں کرتے رہے۔ ان میں ایک بابا تھا بڑا سمجھدار، کہنے لگے کہ یہ 2 نوجوان ہیں، یہ لگتا ہے ان کے بیٹے ہیں۔ کہ جی ان کے بیٹے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے باتیں کر رہے ہیں، انہیں خبر نہیں یہ کون ہستی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ حضرت علی نے فرمایا میں بار بار دیکھتا ہوں، یہ خدمت بھی کرتے ہیں اور آپ کو بھی یوں دیکھتے ہیں، اور خدمت بھی کرتے ہیں اور آپ کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور ایک کہنے لگا کہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بیٹے تو آپ کے ہوئے۔ کہنے لگے بڑی دیر سے پہچانا، تو اس کا مطلب ہے علی آپ ہیں بن ابی طالب؟ جی۔ اچھا۔ ایک بابا اٹھا، بھاگا، تھوڑی دیر کے بعد آیا اور آ کے ہاتھ ملایا، تو پوچھا کیوں بھاگے تھے؟ کہ اپنا ہاتھ دھونے گیا تھا اور اب منہ دھونے گیا تھا، اب دھلے ہاتھوں اور دھلے منہ سے آپ کا نام پکاروں گا۔ آپ کے ہاتھ جو تھاموں گا دھلے ہاتھوں سے، اور آپ کا نام جو پکاروں گا دھلے منہ سے۔ اچھا۔ اور کہا کہ یہ خوش قسمت شہزادے کتنے خوش قسمت ہیں جو باپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور پھر خدمت کرتے ہیں، پھر والد کو چہرے کو دیکھتے ہیں پھر خدمت کرتے ہیں۔ یہ کائنات کے کتنے خوش قسمت شہزادے ہیں۔ مجھے ایک چیز بتائیں، آج ساری دنیا اپنے بچوں کا نام حسن اور حسین رکھتی ہے، اس کی بنیادی وجہ ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، ان کی نسبتیں، ان کی بزرگیاں، ان کا تعلق خاندان نبوت سے بہت اونچا۔ لیکن ایک چیز ان میں یہ بھی شامل کر لیجئے، ان کی آنکھوں میں وہ عظمت تھی والد کی، وہ وقار تھا والد کا، وہ کیفیت تھی والد کی، وہ زندگی کا انداز تھا والد کا، کہ میری نظریں اپنے والد کے چہرے کو دیکھ کے سیراب ہوتی رہیں، پیاسی نہ رہیں، سیراب ہوتی رہیں۔ مجھے آج بھی ان ہونٹوں پہ اعزاز ہے، میں نے اپنے والد کے کفن کے بند کھلوائے تھے اور اپنے والد کے پاؤں کو بوسہ دیا تھا۔ ان کے روب، ان کی عظمت اتنی تھی، میں ساری زندگی اپنے والد کے پاؤں کو بوسہ نہیں دے سکا تھا، ان کی عظمت، ان کا روب تھا۔ میں نے پاؤں کے بند کھلوائے اور ابا جی کے بدھے ہوئے انگوٹھے تھے، ان انگوٹھوں اور ان پاؤں پہ میں نے بوسہ دیا تھا۔ میں نے چند اور اللہ والوں کے پاؤں کو بھی بوسے دیے ہوئے ہیں، ان میں میرا مرشد بھی ہے، میرا والد بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، حسنین کریمین
सारी कायनात के शहजादे, जन्नत के वारिस, इन लोगों की अजमतों में एक सबक ये भी दाखिल कर लीजिए, एक ताज और भी शामिल कर लीजिए कि उन्होंने अपने वालिद को देखा है। एक दफ़ा देखा अजमत की नज़र से, फिर देखा वकार की नज़र से, फिर देखा मोहब्बत की नज़र से, फिर देखा शफकत की नज़र से, फिर देखा हया की नज़र से, फिर देखा वफा की नज़र से, फिर देखा रहम की नज़र से, फिर देखा खिदमत की नज़र से। हर नज़र के ऊपर कभी जज्बा खिदमत था, कभी हया थी, कभी वफा था, कभी रहम था, कभी रहमत थी, कभी शफकत थी, कभी वफा थी, कभी मोहब्बत थी, कभी करम था, कभी एहसान मंदी का जज्बा था। ये आले रसूल से हमें सबक मिलता है। और अगर खुदा ना खास्ता वालिद मर गया है तो उसकी कब्र के कदमों में बैठना, बड़ों ने लिखा है, हमारी किताबों में लिखा हुआ है, अपने वालिद के अदब में यह बात भी शामिल है, जैसे दुनिया में उसका अदब करते थे, बाद अज़ विसाल भी उनका अदब करना, यह भी आले रसूल के दर से सबक मिला है। अदब करना कि उनके मौत के विसाल के बाद भी उनकी कब्र के कदमों में बैठना, उनके कब्र के कदमों में बैठना। कभी ना कहना मेरा माल है, आपने इतना कमाया था, जब आपने मुझे विरसा दिया था इतना था, अब मैंने कमाया है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी कोशिश है, ये मेरी चालाकी और समझदारी है। हाय रब नाराज हो जाएगा, रब छीन लेगा, रब छीन लेगा, रब नाराज हो जाएगा। ख्याल करना, आपने मुझे तो ये दिया था, मैंने अपनी मेहनत से कमाया, मैंने अपनी मेहनत से बढ़ाया, मैंने अपनी मेहनत से अपने कारोबार को फैलाया। नहीं नहीं, ख्याल करना, मैं कुछ नहीं है, ये सारा कुछ भी नहीं है, आप ही आप हैं, ये आपकी अजमतें हैं, ये आपकी वफाएं हैं, ये आपकी शफकतें हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ है आपका है, जो कुछ है आपकी वफाओं में और मोहब्बतों में है। और बाज नादान माएँ अपनी औलादों को साथ मिला के अपने शौहर से गुज़िश्ता ज़िंदगी के मामलात में इंतकाम लेती हैं बड़ा होने के बाद। ये मेरे तजर्बात हैं, मैं कह रहा हूँ, इंतकाम सही कह रहा हूँ, इंतकाम लेती हैं। मियाँ बीवी की नोक झोंक ज़िंदगी का हिस्सा है, वो तो बड़ों में हो गई, वो हिस्सा है, वो हो जाती है। लेकिन फिर जब औरत की यूनियन बन जाती है और उसकी औलाद जवान हो जाती है, फिर अपने शौहर से यूं बदले लेती है औलाद को साथ मिला के, और कहती है तेरे बाप ने सारी उम्र मुझे बेटा खपाया, रुलाया, सताया, और सारी उम्र मुझे तरसाया और तन्हाइयाँ दी, और गम ही गम है मेरी जिंदगी में। फिर गम की कहानियां सुना के अपने शौहर को बेइज्जत करवाती है। बड़ी नादान औरत है, बड़ी नादान औरत, बहुत नादान औरत है। और अगर वो नादान औलाद उसके साथ मिल जाए, बेहतरीन औलाद वो है जो माँ और बाप के तराजू में तवाज़ुन कायम करे। बेहतरीन औलाद वो है जो माँ और बाप के तराजू में और बीवी के तराजू में, तीनों तराजू में तवाज़ुन कायम करे। वो बेहतरीन शौहर भी है, बेहतरीन बेटा भी है, बेहतरीन भाई भी है।